السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن کے سلسلے میں آج آپ نے سورہ ابراہیم کے آخری 2 رکوع سماعت فرمائے، ان کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش ہے۔ آیت نمبر 35 سے لے کے آیت نمبر 52 تک۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ابراہیم کی یہ دعا بھی یاد کرو جب انہوں نے کہا کہ اے میرے پروردگار، اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے پناہ دے۔ کہ مکے کے لیے دعا کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے، یہ دعا ہمیں بھی اپنے شہروں کے لیے کرنی چاہیے، کیونکہ شہروں میں ہمارے امن ہوگا تبھی ہم نعمتوں کا لطف اٹھا سکیں، بے خوف عبادت کر سکتے ہیں اگر شہر پرامن ہوں گے۔ اور یہاں اللہ رب العزت سے انہوں نے یہ بھی دعا کی، میری اور میری اولاد کو بت پرستی سے پناہ دے، مطلب توحید کی دعوت دینے کے لیے پیغمبر آئے، لیکن یہ پیغمبرانہ عاجزی ہے کہ اپنے ساتھ اپنی اولاد کا بھی ذکر کیا اور دعا کی کہ ہمیں شرک سے بچائے۔ حالانکہ وہ تو خالص نمائندے ہوتے ہیں اللہ کے جتنے بھی پیغمبر آئے۔ آیت نمبر 36 ہے، میرے پالنے والے معبود، انہوں نے بہت سے لوگوں کو راہ سے بھٹکا دیا، پس میری تابعداری کرنے والا میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو بہت ہی معاف کرنے والا، کرم کرنے والا ہے۔ مطلب بتوں کے بارے میں یہ بات کہی کہ بتوں کے ذریعے شیطان نے انسانوں کو بہکائے رکھا، اور آگے بات فرمائی کہ اب جو میرا ہے، مطلب میرے پہ جو ایمان لے آیا، جو مجھ میں سے ہے، ان سے تو تیرا وعدہ ہے جو پورا ہو کے رہے گا کہ تو انہیں نجات دے گا، لیکن جو میرے سے نہیں جڑے، جنہوں نے میرے پر ایمان نہیں لایا، جو نبی کے نافرمان رہے، ان کو تو خود دیکھ لینا کہ ان کے ساتھ کیا کرنا، معاف کرنا، ان کے اوپر کرم کرنا ہے، ان کی پکڑ کرنی ہے۔ یہ ہر نبی کا جو ہے وہ انداز رہا کہ جو نافرمان امت رہی، جتنے بھی لوگ، ان کے لیے مطلب گناہ گاروں کے لیے بھی نرمی کی اپیل اللہ سے کی ہر نبی نے۔ تو ایک نبی کی شفاعت کا یہ لطیف انداز ہے۔ اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے کھیتی کی وادی میں تیری حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے۔ اے میرے پروردگار، یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں، پس تو کچھ لوگوں کے دلوں میں ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزیاں عنایت فرما تاکہ یہ شکر گزاری کریں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ بات ہے کہ بی بی ہاجرہ جو تھی، ہاجرہ علیہ السلام، اور ان کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بڑے بیٹے تھے اسماعیل علیہ السلام، انہیں وہاں بسایا ابراہیم علیہ السلام نے۔ ابراہیم علیہ السلام کے 8 لڑکے تھے، ایک بیوی اور ایک بچے کو یہاں بسایا، تو ان کا ذکر کیا کہ میں نے اپنی اولاد میں سے کچھ کو بے کھیتی کی وادی، مطلب نہ وہاں باغ تھے، نہ کھیتی تھی، نہ فصل تھی، ایسی ویران علاقے میں، ریگستان میں، اللہ کے حکم کی وجہ سے اپنے دودھ پیتے بچے کو اور اپنی بیوی کو وہاں چھوڑ کے آئے وادی میں۔ جب حضرت ہاجرہ نے پوچھا، جب چھوڑ کے چلنے لگے کہ یہ آپ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، کہ ہاں اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں، تب انہیں اطمینان ہوا، انہوں نے پھر کوئی بات نہیں، تو اللہ کے حکم سے وہاں انہیں چھوڑ کے آئے۔ اے میرے پروردگار، یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں، اس لیے حرمت والے گھر کے پاس بسایا۔ اب یہاں صرف نماز کا ذکر ہے، اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ عبادات میں اہمیت نماز کی کتنی زیادہ ہے۔ بارہا حدیثیں ہیں نبی کی کہ کفر میں اور ایمان میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے، نماز میری ٹھنڈک ہے۔ اور اس ٹائم امت کا حال یہ ہے کہ 99% جو لوگ ہیں امت کے، وہ بے نمازی ہیں۔ ایک حساب سے جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی 4 وقت کی پڑھ رہا ہے، 1% کی تو بات میں کرتا نہیں۔ صبح کو مسجدوں میں آپ کا حال سب کو معلوم ہی ہے کہ فجر میں ہماری کیا حالت ہے مسجدوں میں۔ تو جو فرق کرنے والی چیز ہے اس کا یہ حال ہم نے کر رکھا اس ٹائم۔ تو یہاں نماز کا ذکر کیا، بس تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، مطلب حج عمرے کے لیے
اس گھر کی طرف آئیں اور یہاں رزق کا انتظام ہو جائے، ان کے کچھ آنا جانا جب لوگوں کا ہو، کچھ لوگ کہا یعنی کہ مسلمانوں کو، اور حرمین شریفین جو ہے یہاں آنے کا جو ہے معاملہ جب بڑھے گا تو پھر یہ ان کی روزی کا انتظام ہو جائے گا۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے اپنے نبی سے ابراہیم علیہ السلام سے یہی بات کہلوائی ہے کہ یہاں اس گھر کی جو حج اور عمرے ہوں گے اور لوگ پیدر پہ آئیں گے، اور وہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی دعاؤں کا اثر یہ ہے کہ آج الحمدللہ پوری دنیا سے لوگ وہاں پہنچتے ہیں، مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزیاں عنایت فرما تاکہ یہ شکر گزاری کریں۔ مطلب نعمتوں پہ شکر گزاری کرنا جو ہے وہ مومن کی شان ہے۔ اگر اللہ کی نعمتیں استعمال کرنے کے بعد آپ کے دل میں شکر گزاری نہیں آ رہی تو آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ آیت نمبر 38 ہے، ہمارے پروردگار تو خوب جانتا ہے جو کچھ چھپائیں اور جو ظاہر کریں، زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ پر پوشیدہ نہیں۔ مطلب ہمارے ظاہر کو، ہمارے باطن کو، ہماری حاجات کو سب اللہ جانتا ہے، ہمارے سینے کے راز ہوں، اقوال ہوں، اقوام ہوں، سب اللہ جانتا ہے۔ دعا بھی اس لیے ہے کہ اس کا حکم ہے کہ میرے سے مانگو، وہ خوش ہوتا ہے مانگنے سے، ورنہ اسے ہماری تمام حاجتیں پتہ ہیں۔ اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو دعا مانگنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہمارے دل میں بات اٹھتی جیسے جنت میں ہوگا کہ ہماری خواہش درس ہی ہمارے دل میں اٹھے گی اور وہ پوری ہو جائے گی۔ تو یہاں دنیا میں کیونکہ اللہ نے ہمیں آزمانا تھا کہ کون میری مانتا ہے کون میری نہیں مانتا، سب ہماری حاجتیں اسے پتہ ہونے کے باوجود بھی وہ ہم سے یہ کہتا ہے کہ میرے سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ تو آگے یہ کہا کہ کوئی چیز اللہ پر پوشیدہ نہیں، تو وہ اللہ اس قابل ہے کہ اس کے صفاتی ناموں کے حوالے سے دعا کرنی چاہیے۔ اصل اللہ کی رضا ہے، اللہ ہمارا ہو جائے تو سب کچھ ہمارا ہو جائے گا اس کا، اور اگر سب ہمارے پاس ہو اور اللہ نہ ہو تو سب بیکار ہے۔ تو اس لیے اللہ کے صفاتی نام یاد کریں، جو 99 نام قرآن میں آئے، اور ان کے اچھے اچھے نام تمام اللہ کے ہیں، اور ان ناموں کے حوالے سے اللہ سے مانگا کریں۔ جیسے ہم لوگ تسبیحیں یہاں دیتے ہیں نا دن میں مرکز میں، وہ اللہ کے وہی صفاتی نام ہیں اور وہ بڑا اثر رکھتے ہیں۔ حالانکہ چاہے آپ کو مطلب نہیں بھی معلوم ہو، لیکن ان کا اثر دنیا میں لوگوں پہ نظر آتا ہے، کیونکہ جتنی خلقت یہاں آتی ہے الحمدللہ، اور وہ تسبیحات کے ذریعے سے شفا یاب ہوتی ہے۔ مطلب چاہے وہ ان کے معاشرتی مسائل ہوں یا ان کی بیماری کے مسائل ہوں یا ان کے گھریلو مسائل ہوں، سب اللہ کے حکم سے اللہ کے ناموں سے دور ہوتے ہیں پریشانیاں۔ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے۔ مطلب لگ بھگ 100 سال کی عمر میں اسحاق علیہ السلام ہوئے اور لگ بھگ 87 سال کی عمر میں اسماعیل علیہ السلام ہوئے۔ تو جب وہ 13 سال کے ہوئے تو انہیں پھر وہاں چھوڑ کے آئے مکے میں، جس کے لیے دعا شروع میں کی، مطلب کعبے کے پاس، تب یہ واقعہ ہوا تھا قربانی کا۔ تو یہاں انہوں نے یہی بات کہی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے شکر گزاری اللہ کی کہ تو نے مجھے یہ اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے۔ کچھ شک نہیں کہ میرا پالنہار اللہ دعاؤں کا سننے والا ہے۔ مطلب دل متوجہ ہو، پتہ ہو کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے، غافل نہ ہو دل، تو بالکل اللہ سنتا ہے۔ نبی نے بھی یہی بات فرمائی کہ اللہ غافل دلوں کی پکار نہیں سنتا۔ اگر آپ سنجیدگی سے اور اللہ پہ توجہ کر کے اپنی حاجتیں اللہ کی طرف رکھیں گے تو آپ یقین کریں آپ کی تمام حاجتیں اللہ پوری کرے گا۔ نبی نے فرمایا جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہو تو اپنے اللہ سے مانگو۔ ہم جو مخلوق کی طرف دیکھتے ہیں نا، آپ یقین کریں اللہ بے نیاز کر دیتا ہے اگر ہم صرف اور صرف اللہ سے مانگنا شروع کر دیں۔ وہ لوگوں کے دل بدلا ہے کہ آپ کے کام ہوں گے پھر۔ آپ کر کے دیکھ لیں ایک بار توکل اللہ پہ، وہ اتنا بڑا ہے کہ وہ سب کام کر سکتا ہے۔ اس نے اپنی تعریفیں یہی کی قرآن میں جگہ جگہ، اے میرے پالنے والے مجھے نماز کا پابند رکھ۔ یہ ایک نبی کی فکر ہے، عبادت کی توفیق کی، اپنی اس کی دعا کی، توفیق کی، عبادت کی اور نماز کی پابندی کی، اور میری اولاد سے بھی۔ یہ دیکھیے کہ کتنی فکر ہے اپنی اولاد کی بھی اور اپنی بھی۔ ہم تو خود مسجد چلے جاتے ہیں فجر میں، مان لو اولاد کو سوتا چھوڑ دیتے ہیں، بیوی کو سوتا چھوڑ دیتے ہیں، پر وہی نہیں کہ ان کا حشر کیا ہوگا۔ ایک نماز جان بوجھ کے قضا کرنے والے کا نام دوزخ کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے، نبی کی حدیث ہے۔ چھوڑنے والے کا نہیں، قضا کرنے والے کا نام۔ اب آپ اندازہ لگا لیں اپنی زندگی، دیکھیں کتنی نمازیں ہم قضا کر رہے ہیں، کتنی نمازیں ہم چھوڑ رہے ہیں، تو کیا ہمارا وہاں بنے گا۔ پابند رکھ اور میری اولاد سے بھی، اے میرے رب
میری دعا قبول فرما، مطلب دعا قبول کرنے کی بھی درخواست اللہ سے کرنی ہے۔ دعائیں کرنے کے بعد یہ نہیں کہ آپ اٹھ گئے، بلکہ اللہ جو میں نے مانگا وہ عطا فرما۔ 41 نمبر آیت، اے ہمارے پروردگار مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی بخش دے۔ مطلب اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، تمام مومنین کے لیے دعا کرنا جو ہے وہ مومن کی ذمہ داری ہے۔ یہ فراغ دلی کی نشانی ہے کہ آپ تمام لوگوں کے لیے دعا کریں۔ اے میرے پروردگار مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے اور دیگر مومنین کو بھی بخش دے جس دن حساب ہونے لگے، مطلب اس دن سب کی بخشش ہو جائے۔ تو یہ جو ہے دعا ابراہیم علیہ السلام نے مانگی اپنے ماں باپ کے لیے بھی، جب تک انہیں اندازہ نہیں تھا کہ میرا باپ جو ہے وہ مشرک ہے، لیکن جب پتہ لگ گیا کہ یہ شرک میں مبتلا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہوگا، تو پھر ان سے ناطہ توڑ لیا اپنے باپ سے، کیونکہ کسی مشرک کے لیے جو ہے وہ بخشش کی دعا نہیں کرنی، چاہے کتنا ہی قریبی رشتہ دار ہو۔ تو یہاں اس بات کی وضاحت میں نے اس لیے کی کہ یہاں دعا آئی ہے کہ انہوں نے دعا مانگی۔ آپ کا بھی کوئی اگر چاہے والدین میں یا کوئی اور رشتہ دار اگر مشرک ہے تو آپ کو بھی یہ حکم ہے کہ آپ دعا نہیں کریں گے ان کے لیے۔ تو یہاں یہ بات ثابت ہو گئی کہ اپنی اولاد کے لیے دعا کرنی ہے۔ نیک باپ جو ہے وہ اپنی اولاد کے لیے بندگی، تقوی، دین کو پسند کرتا ہے۔ کسی کا اگر تقوی دیکھنا ہو تو یہ دیکھ لو کہ وہ اپنی اولاد کو اس نے کیا بنایا، اس کی اولاد کیسی نمازی ہے۔ اکیلے نیکی عبادت نہ کی جائے، بلکہ اولاد کی فکر یہاں جو بیوی بچوں کو ہم گرمی وغیرہ سے بچانے کے لیے اے سی، پنکھے، انورٹر وغیرہ لگاتے ہیں، وہاں جہنم کی گرمی کو بھی ہمیں یاد کرنا چاہیے اور اس کی فکر کرنا چاہیے کہ ان کا حشر کیا بنے گا۔ کسی کی جو اصل شخصیت ہے اس کی اولاد میں نظر آ جاتی ہے کہ اس کی اولاد کو اس نے کس طرح کا بنایا، وہ دیندار ہے نہیں ہے۔ مومن اپنے ماں باپ اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا اسی لیے کرتا ہے کہ اسے جنت میں اکیلے نہیں جانا۔ اکیلے آپ یہاں تنہا کچھ دن رہ کے دیکھو، گھر میں مزہ ہی نہیں آئے گا، تو جنت میں بھی کہاں مزہ نہیں آئے گا اگر لوگ نہیں ہوں گے۔ تو تمام امت کے لیے دعا کرا کریں، اور اللہ کے لیے تو کوئی معنی نہیں رکھتی، اور جب اس دنیا کے لیے جو قیمت ہے اللہ کی نظر میں، نبی کی حدیث ہے، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے جنت، پوری تخلیق، پوری کائنات کوئی معنی نہیں رکھتی، وہ تو دھرم برم کر دے گا۔ تو وہ چاہے تو سب کو معاف کر کے جنت دے دے، تو آپ سب کے لیے جنت مانگا کرو، خالی اپنے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے۔ سورہ شورا کی 214 نمبر آیت میں بھی اللہ نے کہا کہ اپنے قریبی لوگوں کو اللہ کے حکموں سے ڈراؤ جس سے وہ جنت کی طرف جائیں۔ آیت نمبر 42، ناانصافوں کے اعمال سے اللہ کو غافل نہ سمجھ، وہ تو انہیں اس دن تک مہلت دیے ہوئے ہے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، مطلب قیامت میں دہشت سے پتھرا جائیں گی آنکھیں، بلکہ نیچے بھی نہیں گریں گی بلکہ کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، پتھرا جائیں گی آنکھیں۔ اور یہ کہا کہ نافرمانوں کے اعمال اللہ غافل نہیں ہے ان سے، یہ نہ سمجھو اسے سب پتہ ہے۔ اگر وہ فوراً پکڑ نہیں کرتا تو یہ چھوٹ ہے وقتی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ غافل ہو۔ انسانوں کی جو بے فکری ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، یہ سمجھ کے کہ پتہ نہیں وہاں کیا ہوگا۔ پکی بات ہے، بالکل سب کچھ ہوگا۔ آپ یقین کرو وہ اللہ والوں کو اس طرح سے چیزیں دکھا دیتا ہے، تبھی تو اللہ والے ہیں، جبھی تو ان کی اللہ کی خشیت میں وہ ساری دنیا چھوڑ کے اللہ کی راہ میں لگ جاتے ہیں، کیونکہ وہ کچھ نہ کچھ تو دکھاتا ہے نا۔ جیسے نبیوں کو اس نے بہت سارا علم دیا، آج بھی جو لوگ اللہ والے ہیں انہیں کچھ اس نے دکھایا ہوگا کہ وہ اپنا سارا کچھ چھوڑ کے اللہ کی راہ میں لگ جائیں۔ آیت نمبر 43، وہ اپنے سر اوپر اٹھائے دوڑ بھاگ کر رہے ہوں گے، مطلب قیامت کے دن خود اپنی طرف بھی ان کی نگاہ نہ اٹھے گی، لوٹے گی، مطلب پتھرا جائے گی نظریں، اور ان کے دل خالی اور اڑے ہوئے ہوں گے، مطلب ایسی دہشت طاری ہوگی ان کے اوپر۔ لوگوں کو اس دن سے ہوشیار کر دے جب کہ ان کے پاس عذاب آ جائے گا، اور ظالم کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں بہت تھوڑی قریب کے وقت تک کی ہی مہلت دے دے کہ ہم تیری تبلیغ مان لیں اور تیرے پیغمبروں کی تابعداری میں لگ جائیں۔ کیا تم اس سے پہلے بھی قسمیں نہیں کھا رہے تھے کہ تمہارے لیے دنیا سے ٹلنا ہی نہیں، مطلب یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں دنیا سے جانا ہی نہیں، آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دوبارہ سے بھیج دیں، یعنی کہ تھوڑی سی مدت دوبارہ دنیا میں بھیجنے کی۔ یہ لوگ وہاں مانگیں گے جن کے لیے دوزخ کا فیصلہ ہو جائے گا، اور جو یہاں دنیا میں کہتے تھے کہ ہمیں زوال نہیں ہے، جیسے یہاں پہ موت ہی نہیں آنی دنیا میں،
تو وہ قسمیں کھاتے تھے کہ ان کی جو مال ہے جائیداد وغیرہ ہیں یہ ہمیں مرنے نہیں دیں گے، اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ آج بھی جو لوگ بے فکری کے ساتھ مال اور جائیداد کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بچا لیں گے، وہاں بالکل کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ یہ سمجھ لیں سب لوگ کہ وہاں حساب کتاب ہونا ہے، چاہے ہمیں یقین ہو نہ ہو، ہر حال میں اللہ کے ہاں ہر چیز کا حساب ہونا ہے، چاہے یہاں ہمیں کتنی بے فکری ہو وہاں پکڑ ہونی۔ اور کیا تم ان لوگوں کے گھروں میں رہتے سہتے نہ تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور کیا تم پر وہ معاملہ کھلا نہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا کچھ کیا؟ ہم نے تو تمہاری سمجھانے کو بہت ہی مثالیں بیان کر دی تھی۔ مطلب جن پہ عذاب آیا ان کے قصے حالات تمہیں سب پتہ تھے، پھر بھی نہیں تم بدلے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے پچھلی قوموں کے جو قصے بیان کیے وہ ہماری عبرت کے لیے کیے کہ ہم جس سے چونک جائیں اور پھر بدل جائیں، پلٹ جائیں۔ آخر میں کہا کہ ان مثالیں بیان کی، مطلب رسولوں کے ذریعے پچھلی قوموں کے عذاب کے قصے، لیکن پھر بھی یقین نہیں آیا، عبرت لینی چاہیے تھی مگر عبرت حاصل نہیں کی۔ آیت نمبر 46، یہ اپنی اپنی چالیں چل رہے ہیں اور اللہ کو ان کی تمام چالوں کا علم ہے۔ بڑی خطرناک بات ہے۔ اور ان کی چالیں ایسی نہ تھیں کہ ان سے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائیں، مطلب وہ سمجھتے تھے کہ پہاڑ ادھر سے ادھر ہو جائے گا، لیکن ہماری جو چالیں ہیں وہ ٹل نہیں سکتی، مطلب وہ پکی ہوں گی۔ جو اپنے اپنے وقت میں قوموں نے نبیوں کے خلاف چالیں چلیں، آج بھی آپ کے سامنے ہیں، اسلام کے خلاف کتنی سازشیں ہوتی ہیں، کتنی چالیں چلی جاتی ہیں، مگر اللہ جب اپنے نور کو بجھانا چاہتا ہی نہیں تو اللہ کا نور کبھی نہیں بجھے گا۔ اللہ کا دین قائم دائم رہے گا، چاہے ساری دنیا مل کے اس کا انکار کر دے تب بھی اللہ کا دین قائم رہے گا۔ مطلب اتنی سازشوں کے باوجود بھی اللہ کے احکام جو ہیں وہ بدلتے نہیں۔ جو اللہ رب العزت نے چیزیں بھیجی ہیں قیامت تک کے لیے، قرآن بھیجا، تو یہاں اللہ نے کہا کہ یہ سوچتے رہیں چاہے کہ ہماری چالیں پکی ہیں، مگر اللہ ان کی چالوں سے واقف بھی ہے اور ناکام کرنے پہ قادر بھی ہے۔ یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم اگر ایمان والے ہوں گے تب بچیں گے، اور اگر ہم بے ایمان ہوئے تو ناکام کر دیے جائیں گے۔ آپ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ اللہ اپنے نبیوں سے وعدہ خلافی کرے گا، معاذ اللہ۔ مطلب جو اجر اور عذاب کا وعدہ اللہ نے کیا ہے اسے پورا کرے گا اللہ، کہ جو اچھے لوگ ہوں گے انہیں اجر ملے گا، جو برے لوگ ہوں گے انہیں عذاب بھگتنا ہوگا۔ اللہ بڑا ہی غالب اور بدلہ لینے والا ہے، مطلب اللہ اور رسول ہمیشہ غالب رہیں گے۔ جس دن زمین اس زمین کے سوا اور ہی بدل جائے گی، مطلب یہ ختم کر کے نئی زمین جو ہے وہ لائی جائے گی اور اس کی کوئی اور ہی شکل ہوگی، یہ والی شکل نہیں ہوگی جو آج زمین کی ہے۔ اور آسمان بھی، مطلب نظام ہی بدل جائے گا پورا۔ یہ متشابہات میں سے ہے آیت، آگے جا کے راز کھلیں گے اس کے کہ کس طرح سے زمین بدلے گی اور کس طرح کے آسمان، شاید آگے سائنس ترقی کر کے کچھ ہمیں بتا دے، مگر ابھی یہ قرآن کی آیت متشابہات میں سے۔ اور سب سے سب اللہ واحد غلبے والے کے روبرو ہوں گے، مطلب وہاں سب کو کھڑا ہونا ہے اللہ کے حضور، سب کی پیشی ہوگی، سب حاضر ہوں گے۔ جو انسان مطلب جتنے بھی ہیں وہ حشر کے میدان میں سب، مطلب وہاں اللہ کا عرش بھی لگے گا اور سارا میدان سجے گا۔ اللہ کے طاقتور ہونے کا بار بار جو ذکر یہاں آتا ہے کہ کہیں ہم یہ نہ سمجھ لیں کہ یوں ہی ہمیں بھیج دیا گیا دنیا میں، بلکہ ہم سے حساب کتاب ہوگا، اور وہاں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا، کون کتنے پانی میں تھا۔ آپ اس دن گناہ گاروں کو دیکھ لیں گے کہ زنجیروں میں ملے جلے ایک جگہ جکڑے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اہل جہنم جو دنیا میں آزاد پھرتے تھے، سوچتے تھے کہ کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، بغاوت کرتے تھے، اور قرآن جو ہے اس میں جگہ جگہ اللہ رب العزت نے بات کہی ہے کہ ان کی پیروں میں بیڑی ہوں گی اور سانپ لپٹے ہوں گے، اور یہ ایک ساتھ جو ہے وہ اکٹھے ہوں گے جتنے بھی گناہ گار ہوں گے، گروہ گروہ الگ، زانیوں کا گروہ الگ ہوگا، جواریوں کا الگ ہوگا، سٹے بازوں کا الگ ہوگا، شرابیوں کا الگ ہوگا، لیکن ہوں گے سب۔ مان لو 10 لاکھ شرابی ہوئے تو انہیں ایک جگہ اکٹھا کر دیا جائے جس سے پتہ لگ جائے کہ یہ شرابیوں کا گروہ ہے۔ ان کے لباس گندک کے ہوں گے اور آگ ان کے چہروں پر بھی چڑھی ہوئی ہوگی، مطلب بدبودار گاڑھا سیاہ دھواں چھوڑنے والا تیز آگ ہوگی وہاں پہ۔ گندک کی جو آگ ہے، گندک جو ہے وہ آگ کو فوراً پکڑتی ہے یہاں دنیا میں بھی، اور اس میں زیادہ بھڑکاوا آ جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ نے کہا پہلے ایک تو آگ ہوتی ہے بہت تیز، اور اس میں پھر گندک کی آگ ہوگی تو اور بھی بھڑکا دیا جائے گا۔ سورہ نساء کی 56 نمبر آیت میں اللہ نے یہی بات کہی ہے کہ کھالے بدل بدل کے لوگوں کو عذاب دیا جائے گا، کیونکہ اصل جو ہمیں تکلیف ہوتی ہے جسم کو کوئی چوٹ لگنے پہ یا جلنے پہ وہ کھال کو ہوتی ہے۔ ایک بار آپ کے جسم سے کھال اتار دی جائے
تو جسم میں آپ کے کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ تو قرآن میں اللہ نے سورہ نساء میں بھی، سورہ یاسین میں بھی کئی جگہ یہ بات کہی کہ لوگوں کو کھالیں بدل بدل کے عذاب دیا جائے گا۔ آپ کی کھال اتاری جائے گی، جھلس جائے گی آگ سے، اس کے بعد دوباری کھال دی جائے گی، پھر جھلسایا جائے گا، تو بار بار جو ہے وہ یہ عذاب ہوگا۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ مطلب پچھلے سارے بیان اس لیے ہیں کہ جہنم وغیرہ کے، تاکہ لوگ ڈریں اور نیکی کریں۔ یہاں کہا کہ اللہ کو حساب لینے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ ہمیں چاہے قیامت دور لگے، مگر اللہ کے نزدیک قیامت بہت قریب ہے، اور ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے حساب کو آسان کر دے، ہمارے لیے جنت کو آسان کر دے، دوزخ کو دور کر دے۔ کیونکہ نبی نے فرمایا کہ، بلکہ قرآن میں اللہ نے کہا کہ 1000 سال کے برابر اللہ کا ایک دن ہوگا۔ ویسے بھی حدیث میں یہ بات فرمائی، حدیث مبارکہ میں حضور نے کہ ہر ایک کی جو موت ہے اس کی قیامت ہے۔ ایک حدیث میں حضور نے 2 انگلیاں کھڑی کر کے یہ بات فرمائی تھی کہ قیامت اور میں بالکل قریب ہیں۔ مطلب نبی کے آنے کے بعد قیامت کسی بھی دن آ سکتی ہے، تو بہت قریب ہے۔ اور وہاں کی اگر ہماری تیاری ہے پھر تو ہم خوش نصیب ہیں، اور اگر ہماری تیاری وہاں کی نہیں ہے تو پھر اپنی تیاری شروع کر دیں فوراً توبہ کر کے۔ آج کی آخری آیت، یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے اطلاع نامہ ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ ہوشیار کر دیے جائیں اور بخوبی معلوم کر لیں کہ اللہ ایک ہی معبود ہے، تاکہ عقل مند لوگ سوچ سمجھ لیں۔ مطلب انہیں کس سے بچنا ہے اور کس سے نہیں بچنا، سارے واقعات جو ہے اس میں سبق کے طور پہ جو ہے وہ بتا دیے گئے کہ ہر چیز سے بچنا ممکن ہے اگر بچنا چاہے۔ اللہ والوں کی بھی واقعات ہیں اس میں اور نافرمانوں کی بھی۔ تو یہاں یہ کہا کہ آخری آپ کا جو وقت ہے وہ اللہ کو واحد معبود مانتے ہوئے ہونا چاہیے، اور یہ پیغام ہے جو تمام لوگوں تک پہنچانا چاہیے۔ آخری خطبے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا تھا کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ ان تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ اس لیے لوگوں کو قرآن کے بیان سے اور آخرت کے بارے میں تنبیہ کرنا لازمی ہے۔ ہمارے اوپر فرض ہے تمام لوگوں پہ، امر بالمعروف نہی عن المنکر، جیسی کیسی حالت ہو۔ آپ یقین کریں ہمت نہ ہونے کے باوجود بھی میں اس پروگرام کو بند نہیں کر پا رہا، صرف اسی وجہ سے کہ چند آیتیں یا چند رکوع آپ کے کان میں پڑھتے رہیں۔ اللہ ہم میں سے پتہ نہیں کس کو کب ہدایت دے دے اس کلام کے ذریعے سے، یہی ہدایت ہے اصل۔